سب بات واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید میں خالق نے انسانوں سے بات کی ہے، وہ خالق جس نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ ظاہری بات ہے ان کے جو نفسیاتی تقاضے ہیں، ان کے ہاں جو امراض ان کو لاحق ہو جاتے ہیں، جن مسائل سے وہ درپیش ہو جاتے ہیں، ان سب کی رعایت سے گفتگو ہوئی ہوگی، مکالمہ ہوا ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود خدا کی کتاب کو اس زاویے سے پڑھنے کی، ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ نفسیات انسانی کے کیا وہ پوشیدہ گوشے ہیں جن کو خالق جانتا ہے؟ اگرچہ وہاں پر مکالمہ تو ایک دوسرے پس منظر میں ہو رہا ہے، پیغمبر آئے ہوئے ہیں، لیکن رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے قرآن مجید بھی کوئی انسانی نفسیات کے پہلوؤں کو جاننے کے حوالے سے ایک معاون کتاب ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ انسانی نفسیات کے وہی پہلو زیر بحث لائے گا جو اس کی دعوت سے متعلق ہے۔ یعنی پیغمبر آتے ہیں، وہ ایک دعوت پیش کرتے ہیں، اس دعوت کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس میں انسان کس طرح سوچتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماضی سے کیسے وابستہ ہوتے ہیں، تعصبات کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے جو روایت اپنے ہاں پائی ہوتی ہے اس کی زنجیروں سے نکلنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں۔ تو وہاں دعوت یا پیغام یا ایک ایسی بات جو علم و عقل کو ایک نئی دنیا میں لے جائے، اس سے متعلق انسانی رویے زیر بحث ہے۔ انسانی رویے جب زیر بحث آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی بڑی بصیرت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ان رویوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، اگر ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو باقی انسانی زندگی کے مطالعے میں وہ آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تاہم وہی بات کہ یہ اس کا ضمنی پہلو ہے، اصلاً قرآن کا یہ موضوع نہیں۔ واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ یہ بیان کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت میں ظاہری بات ہے دنیا میں موجود تھے، آپ پیغمبر بھی تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ روزمرہ آپ کے معاملات ہوتے تھے، آپ کے معاملات کے اندر لوگوں سے بات چیت، لوگوں کو کسی چیز پر ابھارنا، لوگ مایوس ہیں ان سے گفتگو کرنا، لوگوں کو مشکل درپیش آگے، خود آپ زندگی میں بہت ساری مشکلات سے گزرے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے جتنا سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی نفسیاتی طور پر مضبوط رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کو ذہنی طور پر اس جگہ پر لانا چاہتے تھے کہ وہ ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جو مشکلات ان کو آ رہی ہیں، خود آپ کو آ رہی ہیں، ان کو آپ نے بڑی، جس کو کہتے ہیں بہادر اور فتوت کے ساتھ اس کا سامنا کیا؟ یہ تو ہر بڑا رہنما کرے گا۔ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، اگر پیغمبر کو اس کے مشن پر آپ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود استقامت کا، عزیمت کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ کو جب پیغمبری دی گئی تو انہوں نے اپنی بعض معذوریوں کا اظہار کیا، لیکن ایک مرتبہ جب وہ اس منصب پر فائز ہو گئے تو پھر ان کی زندگی دیکھیے، اس میں انہوں نے کس طرح سے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی ہے، اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں، مختلف مراحل پیش آئے تو اس میں کیسے استقامت کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، جب قوم کے معاملات خاص طور پر قضاء کے پہلو سے ان کے سپرد کر دیے گئے تو اس میں کیسا اہتمام کیا۔ تورات میں اس کی تفصیلات ہیں، جس میں ان کے خسر نے بھی آ کر ان کو یہ کہا کہ یہ زیادہ بوجھ اب بن رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ لوگ مقرر کر دیں۔ تو یہ سارے مراحل ایک بڑے رہنما کو پیش آتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی دو واضح دور ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں آپ سوسائٹی کو لے کر نہیں چل رہے، دعوت پیش کر رہے ہیں، جو معاشرہ ہے اسی میں رہ رہے ہیں، آپ کے کچھ ساتھی ہیں ان کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، ان پر مظالم ہو رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اور ان کے سامنے وہ اصل حقائق رکھنے ہیں، اس میں خود آپ کی اپنی شخصیت روشنی کا منار ہے، لیکن وہاں اس نوعیت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی۔ ایک ریاست، ایک شہری ریاست ہی کہہ لیجئے ابتدا میں، وہ قائم ہو گئی تھی، اس کے مسائل بھی تھے، پھر وہ شہری ریاست پے در پے حملوں کی زد میں رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیبر کے سوا اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا، بدر میں بھی مدینے کے خلاف اقدام ہوا، احد میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آئی، احزاب میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پورے عرب کو چڑھا لائے۔ یہ سب صورتحال پیش آتی رہی اور اس میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھا، ان کی ہمت بندھائے رکھی، پھر ان کے سامنے پروردگار پر اعتماد کا جس طرح سے اظہار کیا اور جیسی نرمی اور شفقت اختیار کیے رکھی، وہ بجائے خود لوگوں کے لیے بڑی قوت کا باعث بنی۔
پیغمبر کی ذات میں لوگوں کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیغمبر کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، لہٰذا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ آ کے اپنی وہ مشکل پیش کر دیتے ہیں، اس میں پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ ساری چیزیں بہت غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن یہ چیز تو اب قیامت تک کسی اور رہنما سے میسر نہیں ہو سکے گی۔